السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرام، آج کل سوشل میڈیا پہ مفتی طارق مسعود حافظہ اللہ تعالی بہت سارے ایسے چینل ہیں جو مفتی صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے چینل ہیں جو مفتی صاحب کے حق میں باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی سوشل میڈیا پہ مفتی صاحب موضوع بنے ہوئے ہیں۔ کافی ایسے لوگ ہیں جو مفتی صاحب کے حق میں بیان دے رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مفتی صاحب کے خلاف بیان دے رہے ہیں۔ باوجہ کیوں؟ کہنے والوں نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ انہوں نے نازیبا الفاظ بولے ہیں۔ دوسری بات، انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو مفتی صاحب نے ان دونوں باتوں کی وضاحت دے دی ہے۔ اب انہوں نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں نے اگر پہلی بات انہوں نے کہی کہ میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں گستاخی نہیں کی ہے، میں نے قرآن پاک کی شان میں گستاخی نہیں کی، میں نے سارے کا سارا بیان قرآن پاک کی شان میں بیان کیا ہے۔ تو اگر انہوں نے کہا کہ اس سے میرے اس بیان سے اگر میری قوم کو، مسلمانوں کو ٹھیس پہنچی ہے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں۔ ساتھ انہوں نے حدیث بھی سنائی، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ساری کی ساری آدمیت گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہ کے اوپر معافی مانگ لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے۔ تو مفتی صاحب نے اپنی ویڈیو پہ، اپنے بیان پہ انہوں نے رجوع بھی کر لیا، لیکن سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ مفتی صاحب کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، مفتی صاحب کو گرفتار کر لیا جائے۔ انہوں نے جو غلطی کی ہے، اللہ کے بندو ان کے بیان کو دیکھو، ان کی باتوں کو سنو، سمجھو۔ اگر انہوں نے واقعتاً ہی اللہ کے پاک پیغمبر کی گستاخی کی ہے، اور یہ بات تو ہو نہیں سکتی، ایک عالم دین ہو اور اس نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہو، اور وہ دین کے لیے ساری زندگی اپنے آپ کو جس نے دین کے لیے لگا دیا ہو، اور وہ اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ اور جو قرآن پاک کا عالم ہو، جو قرآن پاک کی شان بیان کرتا ہو، وہ کیسے قرآن پاک کی حقارت کر سکتا ہے؟ کیسے قرآن پاک کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے؟ یہ بات ماننے کو نہیں آتی، یہ بات دل ہمارا تسلیم نہیں کرتا کہ مفتی صاحب کبھی بھی قرآن پاک کی اور پیارے پیغمبر کی گستاخی کریں گے۔ یہ بات ہمارے تو الحمدللہ ہمارے ذہن میں نہیں آتی، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مفتی صاحب نے ایسا کیا ہوگا، کیونکہ مفتی صاحب جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، اسی وجہ سے کھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان لوگوں میں بیان کر رہے ہیں، دین اسلام کو بیان کر رہے ہیں، ان سے ان کو مل رہا ہے، قرآن پاک کی حقانیت بیان کر رہے ہیں، وہ جی رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہی میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ جو بندہ قرآن کا عالم ہو، احادیث کا عالم ہو، رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو جانتا ہو، وہ کبھی بھی ان کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ گستاخی کرتا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں یا اللہ کے نبی کی شان میں، وہ گستاخی کرتا ہے، جو بھی ہو، وہ پھر عالم ہو، پھر مفتی ہو، محدث ہو، جو بھی ہو، پھر اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اللہ کے پاک پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے یا قرآن پاک کی شان میں گستاخی کرے، اللہ اکبر۔ پیارے مسلمانوں، سمجھو باتوں کو، سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ہی افسانوں کے پیچھے نہ لگ چلو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے والا بنائے اور سنت محمدی کے اوپر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔